بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے۔ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو وہ اپنی زوجہ کو کھلاتا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ میرے سرتاج، آپ میری حالت و کیفیت سے خوب واقف ہیں۔ اب مجھے غذا کی اشد ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے۔ اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، خدارا کچھ کیجیے۔ وہ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گئے۔ وہ اکثر اس دکاندار سے غلہ وغیرہ خریدتا تھا۔ اس دکاندار کا اس پر قرض بھی تھا۔ اس نے انہیں اپنے گھر کی حالت بتائی اور کچھ سامان خوردنوش طلب کیا اور کہا کہ میں جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن دکاندار نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس گیا، اپنی حالت سے آگاہ کر کے کچھ چیزیں طلب کی، لیکن دوسرے دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ الغرض جس سے کوئی امید تھی وہ ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کس کے پاس جاؤں اور کس سے اپنی حاجت طلب کروں؟ وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا اور ایک ملاح نے اس کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے آواز لگائی، میں فلاں علاقے کی سواریاں بٹھاتا ہوں، اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ وہ آدمی اس کی طرف گیا، وہ کشتی کنارے پر لے آیا اور وہ آدمی کشتی پر سوار ہو گیا اور کشتی دریائے دجلہ کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملاح نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ معلوم نہیں۔ ملاح نے کہا تم بڑے عجیب آدمی ہو، تم اتنی رات گئے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ ملاح کی یہ بات سن کر اس نے ملاح کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تو وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں جگہ فلاں مقام پر رہتا ہوں، جتنا ہو سکا تمہاری پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور اسے دریائے دجلہ کے کنارے واقع ایک مسجد میں لے گیا اور کہا، میرے بھائی اس مسجد میں سیدنا معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کرواؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ سیدنا معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا اور سوچنے لگا، میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، بارش بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، اس شدید بارش میں میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا؟ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ باہر کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ ایک سوار اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فراغت کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم پر اللہ رحم کرے۔ سوار نے کہا، حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا، میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا کہ مجھ پر رحمت کی برسات برس رہی ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں، یہ ساری رقم مجھ سے لے کر جسے آپ مستحق سمجھیں اسے عطا کر دیں۔ قاصد کا یہ پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ساری رقم اس آدمی کو پیش کر دو۔ قاصد نے کہا، حضور یہ 500 دینار ہیں۔ فرمایا، ہاں سب کے سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اس آدمی کو دے دی۔ اس نے ساری رقم چادر میں رکھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا۔
بارش میں بھیگتا پڑھتا اپنے علاقے میں پہنچا، سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا، یہ دیکھو 500 دینار ہیں، اللہ نے اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے وہ لے لو اور پھر مجھے کھانے کا کچھ سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا، کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ۔ پھر اس نے خود ہی شکر، تلوں کا تیل، چاول، چربی اور بہت سی کھانے کی اشیاء اسے دیتے ہوئے کہا، اب یہ تمام چیزیں اپنے گھر لے جائیے۔ اس نے کہا، اتنا سارا سامان ہے، کیسے اٹھاؤں گا؟ دکاندار نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا اور کچھ اس نے، اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ ان کی زوجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کو دیکھ کر شکوہ کرتے ہوئے بولی، اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ بولا، یہ دیکھو کہ ہماری پریشانی حل ہو گئی ہے۔ گھی، شکر، تلوں کا تیل، یہاں تک کہ کھانے کی اشیاء کثیر مقدار میں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ پھر وہ بہت خوش ہوئی، اس کی تکلیف چلی گئی۔ اس آدمی نے اسے دیناروں کے بارے میں نہ بتایا کہ کہیں خوشی کے مارے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح صبح اس آدمی نے اپنی بیوی کو سارے دینار دکھائے اور سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ پھر ان دونوں نے کاشت کے لیے کچھ زمین خرید لی تاکہ اس آمدنی کے ذریعے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے بعد حضرت مولانا کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے آپ کی تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو آپ دوسروں سے دعا کروائیے اور اللہ کے نیک بندوں کا دامن پکڑ لیجئے اور ان سے دعا کروائیے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کبھی بھی لگے کہ آپ کی دعا میں کوئی اثر نہیں تو ان سے دعا کروائیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔